کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے، صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے. تو ہمارے روزے کہاں گئے؟
بولو بھائی, روزے گئے, اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں, اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے, پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں, معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے, جس میں انسان کو تردد ہو. گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ الزام کس پہ جائے گا, اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے, حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے, گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین, آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ, کہ یہ فالٹ کس کا ہے, بولو بھائی, معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے, روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے, فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا, کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا, سب کو پتہ ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا, ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے, اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے, 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی, دلیل مجھ سے, کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے.
میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لی ہے، اس سے دلیل مانگو، تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے، میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے؟ نہیں لیے، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے، جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں، کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں، نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے، وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں، مجھے کیا پتا، میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو، گندے نالے میں بلا کے لیے ہو، W11 میں بلوایا ہو، یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں، یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں، اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے، پھر ہم مدعی ہوں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ یہی اعتراضات ہیں، یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل، اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں، اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا، میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن 9 ذی الحجہ،
اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھائی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے, تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں, حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو, 2 چیزیں ہوں, واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق, تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی, کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے, شوال ہے کہ رمضان ہے, کیلکولیشن کر رہے ہیں, بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے. تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی, روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں. اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین, آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا, کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا
کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا 12 مہینے یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے, جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی, اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں, عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مبارک باتیں لیتا بھی ہوں, مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا. کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی یہی ہے. یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں, وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں خوشی کے تہوار وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی, ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان, بتیاں بھی لگاتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے چپل بھی پہنتا ہے, مبارک بادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھنے, ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے, بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا, یہ منع ہے. ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی, آسان ہے جمعے کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث سے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار, ہفتہ, جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا, مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا, اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے پیر نہیں, حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے, تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی, نہیں, واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی
کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے. اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہے, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں. تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہے؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے
پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے